بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرمانبردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ نظر لگنا برحق ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ثابت شدہ ہے، یعنی نظر کے اثرات ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی نظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت رکھ دی ہے جو دوسرے پر جا کر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس سے بعض اوقات بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ قرآن پاک سے نظر بد کے بارے میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام جو تھے، جب وہ اپنے سارے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر انہیں ہدایت کی کہ سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم پر اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا، یعنی اگر تمہیں نظر لگ گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور اسی پہ لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ چونکہ ان کے 11 بیٹے تھے جو سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ آپ خود سوچیں، 11 بیٹے ایک ساتھ کسی گھر سے نکلیں تو لازم ہے وہ نظر میں آئیں گے، دوسرے شہر میں داخل ہوں اور ملتی جلتی شکلیں ہوں، صحت مند بھی ہوں، تو یہ دوسروں کے لیے حیرت کی بات ہوتی ہے۔
اور اس سے انسان متاثر ہو سکتا ہے۔ نظر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ کبھی کبھی قتل بھی کر دیتی ہے، اور کبھی بیمار کر دیتی ہے، کبھی دہشت زدہ کر دیتی ہے، کبھی کمزور کر دیتی ہے۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں انسان جب کسی دوسرے کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک حسد، جلن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو اندر نفرت، جلن، حسد ہوتی ہے وہ نگاہوں سے دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ محبت ہو تو وہ بھی نگاہوں سے پتہ چلتی ہے، اور نفرت بھی نگاہوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں کو جب ڈراتے دھمکاتے ہیں تو بعض اوقات منہ سے کچھ نہیں بولتے، صرف آنکھیں دکھاتے ہیں، تو اس سے وہ بچہ سمجھ جاتا ہے حالانکہ آنکھ ہی ہے، نہ کچھ کرو نہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن آنکھوں سے جو اثرات نکل رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں پر اثر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کی وجہ بنتی ہے، یعنی نظر لگتی ہے، بیمار ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ نظر بد جانور کی بھی موت کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی اونٹ تڑپنے لگتا ہے اور اس کو پھر ذبح کر دیا جاتا ہے۔ نظر بڑوں، بچوں، جانوروں کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اکثر بچوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ چھوٹے بچے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، ماں باپ بہن بھائیوں کو تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ دوسرا بندہ بھی جب بچے کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی ایک پیار، محبت آتی ہے، اور اس پیار کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ بچے کو اپنے ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے، بعض اوقات کاروبار کو بھی نظر لگ جاتی ہے، اچھا خاصا کاروبار چلتا چلتا بند ہو جاتا ہے۔ نظر بد کی دو بڑی قسمیں بتائی جاتی ہیں، ایک انسانی نظر کا لگنا، دوسرا جنوں کی نظر کا لگنا۔ بعض دفعہ انسان بہت کمزور محسوس کرتا ہے، کندھوں پر بوجھ محسوس کرتا ہے، اس کی وجہ جنات ہوتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر دم کرو، اسے نظر لگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کسی انسان کی نظر نہیں لگی بلکہ کسی جن کی لگی ہے۔ جنوں کی نظر انسانوں کی نظر سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، نظر کا لگنا برحق ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنوں سے بھی لگتی ہے۔ اس سے بچنے کا ایک بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ آپ سے شیئر کروں گی۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی ایسی کوئی بھی مطلب اپنے اندر کوئی ایسی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو نظر بد لگی ہے یا آپ کو کوئی اس طرح کی پریشانی ہے، تو آپ یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا، اور آپ کی یہ جو نظر بد ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ آپ کو جس پر محسوس ہو رہا ہو کہ کسی کو نظر بد لگی ہے، یا آپ کو اپنے آپ پر یہ محسوس ہو رہا ہے، تو آپ یہ پڑھ کر خود پر بھی دم کریں، اور جس پر گھر پر آپ کو کسی میں یہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ اس پر بھی یہ دم کر سکتے ہیں۔ آپ نے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا برہو، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر دم کر دینا ہے۔ یہ عمل آپ اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اور گھر میں کسی بھی شخص کو اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے تو آپ اس پر بھی یہ دم کر سکتے ہیں۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، انہیں اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔